خدا کا واسطہ ہے یہ بتائیے کہ 17 جولائی کو جب آپ نے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کیا شروع، تو اس وقت ہمارے ہاں کتنا سٹاک موجود تھا؟ صاف شفاف، اور وہ کتنے میں خریدا گیا تھا، اور وہ کب اور کتنے میں خریدا گیا تھا، یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ صحافیوں کی اکثریت جو ہے وہ بس یہ کہتی ہے روزانہ قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی اوسط نکالیں، عالمی منڈی دیکھیں وغیرہ وغیرہ۔ بس ہم جاہل بیوقوف افراد۔ شاید ہو سکتا ہے یہ جو تھوڑی سی آسانی پیدا ہوئی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اوگرا شاید آج کچھ نرمی کا اعلان کر سکتی ہے کہ اگر پاکستان سے بات ہوگی تو صرف اور صرف یعنی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آزاد کشمیر کے بارے میں ہوگی۔ اب یہ بیان جو ہے یہ واضح طور پر انڈیا دے رہا ہے کہ مودی سرکار کو جو ابھی خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کو ڈیورژن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے پھر پاکستان یوز کرے گا۔ یہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا مس ایڈوینچر ضرور کریں گے۔ آہستہ آہستہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ امیت شاہ کا بھی استعفیٰ دو۔ جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحب کشمیر، آزاد کشمیر میں الیکشن وہ جو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، تو آج میرپور ڈویژن میں انتخابات ہوئے، 1 گھنٹے کا ٹائم بڑھایا بھی گیا انتخابات تاکہ لوگ تمام اپنے ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے جو ٹی وی پر آتے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم آخری سیگمنٹ میں اس پہ بات کریں تاکہ جس قدر اگر نتائج سامنے آتے ہیں ایک پوزیشن کلیئر ہو جائے، اس کے بعد ہم اس پہ بات کر سکیں۔ پوزیشن کلیئر ہو جائے، لیکن تو آخری سیگمنٹ بھرپور ہم رپورٹر کو بھی وہاں سے لیں گے۔ اس سے پہلے صرف یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ بھئی ہم تو فیلڈ میں نہیں گئے سر، اور آپ ماشاءاللہ جوان جہان ہوتے ہوئے بھی نہیں گئے، اور شرم آنی چاہیے آپ۔ مجھے جھوٹی دیتے میں چلا جاتا ہوں تو وہ یار چھوڑا کرو نا، یعنی جب نہیں بندہ تو ایسے نہ کیا کرو۔ بہرحال کیوں اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے اپنی بے عزتی کروانے پہ تلے ہوئے ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر بھی میں نے ایک تھوڑا سا دیکھو نا، وہاں پہ ایک بہرحال ایک احتجاجی تحریک بھی چل رہی تھی، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود بخود خیال آتا ہے کہ یار کیا ٹرن آؤٹ کا ہوگا، تو میں نے ایسے ہی اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ کر دیا۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی اہمیت سے یار کوئی شخص انکار نہیں کرتا، لیکن اب سوشل میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ 100 سے زیادہ آپ کے فالوور نہیں ہوتے، لوکیشن آپ بتا رہے ہیں انگلینڈ، کوئی کہہ رہا ہے کراچی، اور بیٹھ کے کہہ رہا ہے بس وہ جو فارم 47 کا ہو جائے گا وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ مطلب ایک ہمارے ہاں ٹھیک ہے، اور یہ زیادتی کی بات ہے، لیکن براڈلی میسج یہی گیا ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہے، لیکن وہ بھی صورتحال نہیں ہے کہ کہا جائے کہ بالکل ہی ویرانہ ہے، بالکل یار لوگوں نے، اور ٹرن آؤٹ واضح بھی ہو جائے گا، ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کتنے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اور جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تمام تر اس کے باوجود بہرحال مثلا جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ چودھری یاسین اپنے حلقے میں جو تھوڑا سا بھی آزاد کشمیر کو سیاست کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے، کچھ عمر گزاری ہے اس میں، یہ کہنا کہ وہ موصوف بالکل irrelevant ہیں، وہ لوگوں کو لا نہیں سکتے، ہاں یہ بھی غلط ہوگا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم اس پہ ایک تفصیلی ابھی برتری ٹھیک ہے بات کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہم پہلے ایک واضح کر دیں، کیونکہ مصیبت ہی ہوتی ہے کہ سننے والے آپ سے سننا چاہتے ہیں، یا تو ہم کہیں گے باجی بندے ہی نہیں آئے، اب سب کام جعلی ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مائنڈ میں ایک سکیچ پہلے سے بنا لیا۔ تو یہ بھائی ہمارے لیے مشکل ہے کم از کم، اور یہ کسی نے نہیں کہا، ہمارا خود اپنا فیصلہ، اور باقی ہم دوستوں سے بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ دن ہے اللہ خیر کرے سوموار کا، سر یہی میں آ رہا تھا، اور آج ہمیں تیل کی قیمتوں کے بارے میں اضافہ، اچھا اب صورتحال اضافہ ہوگا بھائی، امید تو یہی ہے، چونکہ ہمارے ذہین و فطین جناب علی پرویز ملک صاحب انہوں نے بیان دیا ہے کہ باب المندب میں جو جہاز ہمارے یعنی پاکستان کے پھنسے ہوئے تھے وہ خیر خیریت سے نکل آئے۔
اب وہ کتنے تھے، ایک تھے، دو تھے، یہ نہیں یہ بتا. انہوں نے تفصیل نہیں بتائی. دوسرا، انہوں نے انتہائی رونق سے رونت سے اور مقصد یہ کہ جو بھی آدمی کسی طرح وزیر بن جائے نا، اور ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے. ہاں انہوں نے کہا آپ صحافیوں کی اکثریت جو ہے وہ بس یہ کہتی ہے روزانہ قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی اوسط نکالیں، عالمی منڈی دیکھیں وغیرہ وغیرہ. بس ہم جاہل بیوقوف افراد. میں جناب علی پرویز ملک صاحب آپ سے صرف ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہوتا ہے 17 جولائی کو. ہاں پچھلے ہفتے اس دوران صرف ایک مرتبہ وہ 35 پیسے کا ایک چوما دیا گیا تھا. کمی ہوئی. اس کے بعد سے مسلسل بڑھتی چلی گئی. خدا کا واسطہ ہے یہ بتائیے کہ 17 جولائی کو جب آپ نے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کیا ہاں شروع، تو اس وقت ہمارے ہاں کتنا سٹاک موجود تھا؟ صاف شفاف اور وہ حکومت ہے کتنے نا. میں خریدا گیا تھا؟ اور وہ کب اور کتنے میں خریدا گیا تھا یہ کبھی نہیں بتائیں گے. اب وہ چھپانا اب وہ ذرا وہ مشکل ہے، لیکن ابھی بھی سٹاک نہیں ہمیں بتایا جاتا. جہاز اتر گیا. اب جہاز بھائی صاحب دیو ہیکل جہاز تھا، ایک کشتی میں 2 ڈرم بھی لے کر آ جاؤ تو کہو کہ جی ہمیں کیا پتا کتنا سٹاک. جی مطلب پوائنٹ ہے کہ علی پرویز ملک کیا سمجھائیں؟ علی پرویز ملک صاحب جو ہیں، سب سے پہلے اگر آپ بالکل کلیئر ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ پریس کانفرنس کیجئے کہ آج سے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین وہ تو ہوئی ہوگا. نا، ریکارڈڈ پریس کانفرنس ہوئی. آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی. کون سے صحافی کو آپ نے بلایا تھا؟ کیا شہباز رانا وہاں موجود تھا کہ آپ سے آرگومنٹ کرے؟ کیا خلیق کیانی وہاں پہ موجود تھا کہ آپ سے آرگومنٹ کرے؟ نہیں ان کے اپنے صحافی تھے نا سر. پتہ نہیں یار وہ کون تھے، نہیں جانتے بٹ تھے. چلیں اللہ تعالیٰ. کچھ نامعلوم صحافی یار بیٹھے تھے. ایک کمپریہنسو، یعنی آپ اور وزیر اعظم صاحب کی کمال شفقت، کیونکہ آپ نے لاہور کا بچہ ہے، آپ کے لاہور کا بھی ہے جی پرویز ملک صاحب کا مرحوم کا، اور وہ بہت ہی یار مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں علی پرویز ملک صاحب کے بارے میں دیکھتا ہوں ان کو کہ یار کتنی نیک نیت، نیک نام فیملی کا، بخدا وزیر بن کے کچھ بس. وہ بیچارے جو ان کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے. اب گائیڈ وائیڈ کچھ نہیں، گائیڈ اللہ کے فضل سے وہ یہ خود ضرورت سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، یہ پرابلم ہو گئی. تو کوئی بات نہیں. بہرحال عرض یہ ہے کہ اب انڈیا انہوں نے یہ دیا ہے کہ چونکہ کچھ جہاز بھی گزر گئے ہیں، 1 2 8 9 10 یہ فیصلہ نہیں کیا. اندازاً کتنے بیرل تیل جو ہے وہ بندرگاہ تک پہنچنے کی امید نہ آئندہ دنوں میں، یہ بھی کوئی بتانا گوارا نہیں کیا. لیکن یہ تو ہنٹ کروایا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ جو تھوڑی سی آسانی پیدا ہوئی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اوگرا شاید آج کچھ نرمی کا اعلان کر سکتی ہے. لیکن اوگرا اپنے طور پہ بھی نہیں کر سکتی نا سر. وہ انہوں نے ایوریج نکالنی ہے پلاٹ کی. سن تو لو نا میری بات. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ 3 دنوں سے قیمت میں مسلسل گراوٹ آ رہی تھی عالمی منڈی میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پر براہ راست حملے کرنے چھوڑ دیے. ایران کا یہ دعویٰ ہے، کیونکہ CNN میں خبر چھپی تھی، وہ یہ چھپی تھی کہ جے ڈی وینس صاحب نے ایک جرنیل صاحب کے ساتھ مل کر وائٹ ہاؤس میں خصوصی اجلاس میں ٹرمپ صاحب کو بتایا کہ سر ہمارے پاس انٹرسپٹ کرنے والے جو میزائل جو آتے ہیں نا، جب ہم ایران پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر ایران ہم پہ حملہ کرتا ہے تو سر وہ ہمارے پاس ذخیرہ کم ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی جنگ کو روک دیا جائے. تو ہوگی بات. There is now obviously
پاکستان اور دیگر جو ہم جو مصالحت کاری کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم بھی ایفرٹس میں مشہور. تو ٹرمپ بینگ ٹرمپ، انہوں نے کہا تھی چونکہ ایران جو ہے وہ درخواست پہ درخواست کیے چلے جا رہا ہے کہ ہاں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، تو لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے. ٹھیک ہے، 2 ہفتوں کے لیے. کتنے نہیں، کوئی ہفتے کوئی طے نہیں کیے ہیں. اس نے مطلب فی الحال روکا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. حملے نہیں ہو رہے. چلیں، ایران بھی نہیں کر رہا، ماشاءاللہ ویری گڈ، تالیاں. لیکن ایک نیا محاذ کھل گیا سر. باب المندب جس کے بارے میں علی پرویز ملک صاحب آج بہت مطمئن ہاں کہ ہمارے جہاز گزر گیا، وہاں پر ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے خود، میں نہیں اب کہہ رہا، یہ جناب حوثیز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے میزائل کسی جہاز پر نہیں بلکہ سعودی عرب میں آرامکو میں تیل کی ان تنصیبات پر پھینکے ہیں جو سعودی عرب کے مشرق میں موجود ہیں. اب میں نے اس پروگرام میں آپ کو بہت دن سے آگاہ کرنا شروع کیا تھا. لوگ بڑے اکتا جاتے تھے، جی آپ بحث کرتے ہیں. یار آپ روزانہ بل بلاتے ہیں جب قیمت، تو اس کے اسباب بھی تو بتانے پڑتے ہیں نا. ہاں کہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سعودی عرب کے کا جو تیل آرامکو کا ہے جو ان کے مشرق میں پیدا ہوتا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ یار اس کو بجائے مشرق سے آپ جہازوں میں لادنے کے اور آبنائے ہرمز بھیجیں، آپ ایسا کریں کہ پائپ لائن کے ذریعے آپ اس کو سعودی شہر زمبو یمبو وہ سعودی عرب کے جنوب میں ہے، وہاں سے وہ تیل بردار جہاز میں جائے اور پھر وہ چلتا ہوا یمن سے گزرے اور وہ باب المندب آتا ہے، اس میں اس کے اوپر خود سی میزائل پھینکے جا سکتے ہیں. اب سر جہاز پر تو حملہ کل ہوا تھا، وہ نہیں ہوا، اب ادھر ہو گیا. اب کیا ہوا ہے آئل فیلڈ کہ آپ جڑ پر ہی چلے جاؤ کہ مشرق سے جنوب میں تیل جانے ہی نہ دو. تو یہ تو پریونٹیو سٹرائک کا اگریسو پوسچر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی عراق سے آ رہے ہیں میزائل. بھائی عراق سے میزائل کون بھیج رہا؟ وہ تم نے بتایا نا ان کی وزارت دفاع نے کس نے؟ کہ یہ وہ جو ایرانین سپورٹرز ہیں وہاں پہ ملیشیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پر حملے کرنے چھوڑ دیے ہیں. تو اب یہ لڑائی جو ہے یہ ہو گئی ہے ایران آپس کے کی، allegedly مبینہ پراکسس ورسز سعودی عربیہ. اور اس کا امپیکٹ بھی آئل مارکیٹ پہ جا رہا ہے. بھائی آئل مارکیٹ میں ہوگا یقیناً. ہاں دیکھو نا، کل مناسب بڑی سالڈ کمی آئی تھی، کوئی تقریباً 10% ہو گئی تھی، 9 پوائنٹس. ہاں ٹھیک ہے، اب وہ پھر بڑھنا شروع ہو گیا. بھائی ظاہر ہے اگر یہ نیا ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہ کوئی جہاز نہیں گزرا ہے کہ جس پہ ہوٹسی میزائل پھینک دیے گئے. یہ ہو رہا ہے کہ مشرق میں آرامکو کے اور وہاں پہ آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، اس کو تقریباً ڈسیبل کیا جا رہا ہے. آپ کو یمن اور سعودی والا معاملہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑا سیدھا سادہ کام ہو گیا نا کہ جی ہم تو ذرا مذاکرات کر رہے ہیں تو اسی جڑے الائز نے انہوں نے آپ کر لیں. اور مین وائل ٹرمپ صاحب بھی کیا کرتے ہیں، کل انہوں نے اپنی طرف سے جو بیان دیا ٹپیکل، یعنی 2 نمبری ہے ادھر کی یار. یعنی ظلم ہو رہا ہے اس دنیا کے ساتھ، اس دنیا کے غریب آدمی کا ساتھ مذاق ہو رہا ہے یار، اس کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں. کہ چونکہ آج مارکیٹ کھلنی تھی، کل یہ کہا کہ اچھا ہم نے روکا ہوا ہے چونکہ وہ سالس کوششیں کر رہے ہیں، شاید کو راستہ ڈھونڈ لیا جائے، نکال لیا تاکہ جائے. آج فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنے کے لیے نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے نا، تو ایک فیل گڈ ایک یعنی فیکٹر ہو جائے. وہ فیل گڈ فیکٹر ہو گیا میرے پیارے بھائی. ساتھ ہی کیا ہوا کہ ایران نے تو حملہ نہیں کیا، حوثی نے کیا. عراق میں سے پتہ نہیں کہ شاید اسرائیل ایران ڈس انگیج ہو گیا اور سعودی کو عرب کو وہاں انوالو کرا دیا. نہیں،
ان پہ حملے ہو رہے ہیں سر, آف کورس دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عراق کی جانب سے ڈرونز آئے. اب صورتحال یہ تھی کہ ابھی تک سعودی عرب ینبوع کے حوالے سے 70% اپنا تیل جو ہے وہ عالمی منڈی میں پھینک رہا تھا. اب اگر آپ آبنائے ہرمز بھی بند اور باب المندب والی سائڈ بھی بند اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے جو ینبوع میں تیل جاتا تھا سعودی عرب کے مشرق سے, ارامکو کی فیلڈ, اس پہ بھی حملہ, تو ظاہر ہے تیل مہنگا ہوگا نا, تیل سستا تو نہیں ہوگا. اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ جو یہ یعنی ملک صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتنے بیرل جہاز نکال لیے نا, اپنے جہاز کو نکال کتنے, یہ نہیں انہوں نے بتایا, لیکن کافی سارے جہاز ہیں. انہوں نے کہا نا کہ ہم نے جہازوں کو 145 جہاز لفظ استعمال نہیں کیا, نہیں جمع کا صیغہ استعمال کیا, جہازوں کو ہم نے نکال لیا. بسم اللہ الحمدللہ. کتنے بیرل لے کر وہ چل رہے یہ نہیں تھے, بتایا انہوں نے. کیا وہ VLCCs ہیں, ایک جہاز ذرا بدرمیان درجے کا, یہ کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے. اسٹاک بڑا آسان لفظ علی پرویز ملک صاحب مجھے ایجوکیٹ کرنے کی بجائے صرف اتنا کام کر دیں کہ جی اتنے 1000 بیرل یا اتنے 100 بیرل ہم آج باب المندب سے پار کروانے میں کامیاب ہو گئے. عوام خوش ہوں گے, اور بخدا سب سے زیادہ میں آپ کے گن گاؤں گا, میں کہوں گا صدقے جاواں. دیکھیں نا کل اگر بڑا ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کل مطلب بچے, ہاں وہی آج رات میں 20-25 روپے لیٹر سستا ہو جاتا ہے. ہاں مہنگا ہوا ہے نا 24. ہم نے تو 35 پیسے سے روایت شروع کی ہے, تو 2 روپے کر دیں گے. چلو نہیں اتنا بھی نہیں ہے, کتنا عالمی منڈی میں آپ کہہ رہے ہیں 10% کی کمی واقع ہوئی. دیکھو منا یہ ایک جسٹیفائی کریں گے, وہ کہیں گے کہ جی ہماری نیت, مجھے شبہ ہے اور اللہ کرے کہ میں انتہائی غلط ثابت ہوں اس میں, یہ کہیں گے کہ جی ہم تو بالکل تیار تھے, تیل بھی نکل آیا, وہ بھی ہو گیا وہ, لیکن یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ ترسیل لہذا متاثر ہو سکتی ہے ہمیں. اچھا اس میں علی پرویز ملک کا یا وزیر اعظم کا تو کوئی لینا دینا نہیں نا, تو پھر بیان نہ دیا کرے. نہیں وزیر پیٹرولیم تو ہے نا یار. نہیں وزیر پیٹرولیم کہے کہ جی اوگرا والے وہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو بلکہ یہ کہ پیٹرولیم کی منسٹری بھی ختم کر دیں, اس کی کیا ضرورت ہے. وہی جب تیل کی رسد اور یہ وہ اسی پہ چلنا ہے, کیا ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں بالکل منسٹری ختم کر دی ہے. کیا کرنی, مطلب کس کام کی. نہیں آخر لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, سعودی عرب سے, ایران سے, عراق سے, جہاں سے تیل آ رہا ہے. وہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر ہو, تو وزیر کرے گا نا سر. ہم نے تو آل مارکیٹنگ کمپنیز کے حوالے کر دیا, اور جو عالمی منڈی میں تیل ہے اس طرح کی بات نہیں. اسی طرح کی ہے. تو جب وہ لینڈ کر جائے گا اس کے بعد ہوگا اس کی وہ قیمت کا تعین کر دے گا. تو پیٹرولیم منسٹری نے کیا کرنا, ٹیکس کٹھا ہونا نا, لیوی کرتی ہونی ہے, فلاں اس کے لیے تو FBR ہوتی ہے. ریگولیٹ بھی تو کرنا ہے, مانیٹر بھی تو کرنا ہے. ہاں چلے, تو وہ مانیٹرنگ کے لیے تو اوگرا بنی ہوئی ہے نا. اس کے اوپر بھی تو ایک اتھارٹی ہو نا, اگر اوگرا کل کو نہیں کنٹرول ہوتی وزیر اس کو سسپینڈ کر دے. کس کو؟ اوگرا کو. اتھارٹی ہے آف کورس وزیر کے پاس. وزیر ارے نہیں, اللہ نہ کرے. وہ جس دن وہ دن ڈبا جس دن کوڑیا چپیا کبا. وزیر اعظم دے بادشاہ اپنا PN نہیں کٹ سکتا, تو وزیر کی گل کر رہا ہے. نہیں وہ عارف الوی صاحب کے بارے میں آپ بول رہے ہیں, وہ نہیں نکال سکتے. صاحب یہ نوٹس ہمیشہ سیکٹری دیتے ہیں ان کے, یہ وہ منسٹر انچارج جو ہوتا ہے نا, وہ سوری مین جو چیف اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے, ہاں وہ چیف وہ سیکٹری ہوتا ہے. اللہ کا واسطہ ہے. تو اس کو ڈائریکشن دی جائے گی نا کہ نکال دو ان کو. وہ نہیں مننے, پھر کی کر لو گے. نہیں وہ تو عارف الوی صاحب کی نہیں مانی. پھر OSD کر دیں گے, اور کیا ہے. OSD کیا ہے؟ OSD. ہاں OSD. اچھا انہوں نے بھی تو سیکٹری نکالے ہیں نا اپنے. مومن آغا صاحب ہوتے تھے, وہ کچھ ہو گئی آپس میں اڑی چھڑی, تو OSD کر دیا جائے. OSD کر تنخواہ لے اور گھر بیٹھے. اور گھر بیٹھے, تو آپ کو کیا جاتا ہے. سرکاری ملازم کا کوئی نہیں کچھ بھی کرتا. بہرحال میں پھر کل بڑھے گا یا کم ہوگا, یا آپ بھی علی پرویز ملک کی طرح کوئی بتا میرے پیارے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اس وقت بہت زیادہ ریلیف دے دی تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹینک بھروانے شروع کر دیں گے,
ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی کہ بالٹیوں میں بھی بھر کے ذخیرہ کرنا شروع ہو جائیں. تو ہم مجبور ہیں. ہمیں امید تھی کہ معاملات کچھ نارمل ہو رہے ہیں. تو شاید مجھے خدشہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے انتہائی خلوص اور عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں. ہاں کہ علی شاید صاحب اگر ابھی قیمت تک ہم کم بھی کلیئر ہوگی نہیں ہیں تو کہ یہ آپ اتنی جو کم نہیں ہوگی. آپ جو پلاٹ جو ڈیسائیڈ ہمیں کرتے ہیں، بہت زیادہ پلاٹ جو بھی ہے، اس کو آپ پلاٹ اس کو آپ کیسے مطلب کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ کہیں لکھا ہوا ہے وہ گلف کے کسی نمبر سے اٹھاتے ہیں آپ؟ وہ عوام کو بتایا جائے نا کہ سمار کا یہ ریٹ ہم نے یہاں سے اٹھایا، اس پہ آپ آگے کیلکولیٹ کریں. وہ آپ نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، نہ ہی ہوگا اس بات کو ڈیفائن کریں. تو یہاں تک گیلان نصور صاحب کا درست ہے. ایک بریک. جی ناظرین، ویلکم بیک. نو صاحب، ہندوستان میں جن زی کا احتجاج کہہ لیں یا بہت بڑا احتجاج کہہ لیں، 1 مہینے سے زیادہ عرصہ رہا، اور اس نے 12 سال میں پہلی دفعہ بی جے پی یا مودی کی حکومت سے کہنا ہلی ہے کہ مودی صاحب کو آدھی رات کو اٹھ کے نا وہ سیلفی کیم میں ایک ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑا. تو خیر بالآخر وہ جو وزیر صاحب تھے، وزیر تعلیم پردھان صاحب، ان کا استعفیٰ مطالبہ تھا، وہ استعفیٰ ہو گیا. تو معاملات جو ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے وہ سیٹل ہو گئے. سر جی الحمدللہ بالکل ہو گئے. وہ عجیب اتفاق یہ ہے، حسین اتفاق یہ ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع ہوتے ہیں، ان کا نام ہے راجناتھ سنگھ. ہاں. تو ایک زمانے میں ایک اور وزیر کی استعفے کا مطالبہ ہوا تھا. تو ان صاحب نے غالباً گزشتہ برس جون کی بات ہے یا کسی اور سال کی، جون مجھے یاد ہے مہینہ، ان صاحب نے کہا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے اس کے ہاں وزراء استعفیٰ نہیں دیا کرتے. یہ شخص، اور اس کے منہ پر جو ہے اس کی کہی بات آئی ہے کہ استعفیٰ دینا پڑا. بہرحال وزیر ہاں جھکنا پڑا. اب مصروف اپنی خفت مٹانے کے لیے اتوار کے دن انہوں نے کارگل کے حوالے سے، جو عرصہ ہوا ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے جنگ، کوئی ایونٹ ایک بنایا اور اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان سے بات ہوگی تو صرف اور صرف یعنی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آزاد کشمیر کے بارے میں ہوگی. اب یہ بیان جو ہے یہ واضح طور پر انڈیا دے رہا ہے کہ مودی سرکار کو جو ابھی خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کو ڈیورژن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے پھر پاکستان یوز کرے گا. یہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا مس ایڈوینچر ضرور کریں گے. اچھا، اس سے اتنا ڈینٹ پڑا ہے آپ کے خیال میں؟ اب تو چیزیں ختم سر ہو گئی نا. بہت شدید ڈنڈ پڑا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. دیکھیے سب سے بڑی بات جو کوئی بھی آدمی ٹھنڈے دل سے غور کرے نا، وہ ابھی تک میں اس غلط فہمی میں تھا کہ 1,10,000 سیٹیں ہیں، وہ بڑھ گئی ہوئی ہیں. 1,39,000 سیٹیں ہیں جن پہ کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مجھ سے غلطی یہ ہو رہی تھی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ امتحان آپ پاس کریں تو پھر آپ کو سرکاری میڈیکل کالجوں میں داخلہ مل سکتا ہے، لیکن نجی کالجوں میں آپ جا سکتے ہیں نہیں. آپ کسی نجی میڈیکل کالج میں بھی داخل نہیں ہو سکتے اگر آپ اس میں کم از کم پاسنگ مارکس نہیں لیتے ہیں. NEET ٹیسٹ. اور اس کے علاوہ اور بھی ہمیں مختلف بات ہے، وہ تو یعنی جو اچھا. اب ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ یار 23 لاکھ بچوں نے اس دفعہ امتحان دیا تھا 3 مئی کو. اب ان میں سے کسی کے باپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہوگا، کوئی دلت کا بیٹا ہوگا، کوئی برہمن کا ہوگا، کوئی مسلم ہوگا، کوئی مسلمان ہوگا، کوئی کانگریس کا حامی ہوگا. تو یہ ایک ایشو ایسا بن گیا کہ جس نے یہ جو بڑے عرصے سے انہوں نے منایا ہوا تھا کہ ہندو ہے تو بی جے پی میں آ، وہ والی بات ختم ہو گئی. نہیں، اگر اس پروٹیسٹ نے ان کی نظریاتی جو پولیٹکس تھی اس کو بھی ڈیمیج کیا. یار آپ یہ دیکھیں، اگر آپ ریلز دیکھیں وہاں پہ اتفاق ایسا ہے کہ نوجوان بچے جو نام لے رہے ہیں کہ ہماری انسپریشن ہے وہ آپ کے یہاں کے لوگ ہیں. مثال کے طور پر بھگت سنگھ کا نام بہت لیا گیا. بھگت سنگھ فیصلہ آباد میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے لاہور میں لالا لاجپت رائے کو گولی ماری اور پھانسی بھی لاہور ہوئی. لالا لاجپت رائے کو قتل کرنے والے پولیس آفیسر کو. ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ پھر ذکر ہوا جلیانوالہ باغ کا، اور جلیانوالہ باغ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنرل ڈائر نے دعویٰ کیا تھا کہ اس میں 70 پٹھان بھی جو ہیں وہ مرے تھے اور ان کی کمر پہ گولیاں لگی تھیں. اس حوالے سے بار بار ذکر ہوا خان غفار خان کا. انہوں نے خان غفار خان نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کرواؤ، اگر ایک بھی پشتون نے جو ہے کمر پہ گولی کھائی ہوگی تو میں سیاست سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤں گا. مثلاً ظاہر ہے کہ سبھاش چندر بوس کا بھی ذکر ہوا، گاندھی صاحب کا بھی ذکر ہوا، نہرو کا بھی ذکر ہوا، لیکن یہ کہ جو ہیروز انہوں نے بنا کر پیش کیے ان میں ہندو اور مسلم کی تفریق ختم ہو، اور یہاں اور وہاں کی بھی تقسیم ختم کر ڈالی نا، انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کا اس وہ تو خیر اپنی جگہ ایک موجود ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں جو ہیروز جو ہاں بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا نا جو آپ نے اس دن ذکر کیا تھا چین کے. دوسرا انہوں نے پھر اس سے کیا ہوا کہ وہ بات پٹ کے رہ گئی. یہ جو گودی میڈیا کے لوگ کہ جیسے اب مجھے اور تمہیں تو بکاؤ صحافی سمجھتے ہیں نا، چونکہ ہم کیمرہ کے دیے ہوئے لائسنس سے ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ جاتے سوال کرتے تھے وہ جی رام مندر کے بارے، وہ کہتے ہیں یار میں داخلے کی بات کرتا ہوں تم رام مندر کی بات کر. اس کے بعد وہ وانگ چک جو تھا اس پہ الزام لگا دیا وہ چینی ایجنٹ ہے. پھر یہ کہا کہ جی ان کو پاکستانی انفلوئنس کر فنڈنگ کرتے ہیں. وہ ایک لڑکی سے سوال پوچھا، وہ کہتی میں اپنے ماں باپ کے پیسوں سے یہاں پہ آئی ہوں اور انہیں پتہ ہے میں کہاں پہ ہوں، تو فنڈنگ ان کی ہے، میرے ماں باپ کی ریلز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ باپ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ٹیکس پیئر ہوں اور میں کروڑوں روپے تنخواہ لیتا ہوں اور میں رجسٹرڈ انکم ٹیکس پیئر ہوں، میری بیٹی اور بیٹا اندر ہے، میں انہیں جوائن کرنا چاہتا ہوں اس پروٹیسٹ میں. یعنی کہ اس نے وہ سارا وہ جو تھا نا وہ ایک بنایا ہوا وہ ڈیوائیڈ جو مذہبی بنیادوں پہ بنائی جا رہی ختم ہو گئی، اس کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا. ختم کہنا تو خیر ایک جاتی ہو. ہاں لیکن ڈینٹ پڑا. اب ایک اور ایشو ہے. ایشو یہ ہوا ہے کہ تحریک تو انہوں نے ختم کر دی اور ہوتا یہی ہے. اسی طرح دیکھو جمہوریت میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انتہا پسند پوزیشن کبھی نہ لو ورنہ نقصان میں رہو گے. اگر آپ انتہا پسند پوزیشن لوگے تو حکومت جیتتی ہے، ہاں کیونکہ اس کو جواز بن جاتا ہے. اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے 25 دن کی بھوک ہڑتال کی اور وہ بھوک ہڑتال کرنے والوں میں سونم وانگچک نے بھی نہیں تھا اکیلا، 6 بچیاں وہ بھی تھی. ان میں سے ایک بچی جو ہے وہ بڑی اس وقت نیہا، یعنی کہ نام ہے اس کا نیہا بورا. نیہا بورا. ہاں نیہا بورا جو ہے، اب وہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ ریلز ہیں، ان ریلز میں دلی کے پولیس والے بچیوں کو ڈنڈا دکھا کر وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو آپ نہیں استعمال کا کر ذکر سکتے بھی نہیں کر سکتے کہ میں اس ڈنڈے کو کیسے اور کہاں استعمال کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کون کیا اکاؤنٹیبل کرے گا. ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی چاہیے ان کی. دلی میں کہا جی مقدمات واپس، اور آہستہ آہستہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ امیت شاہ کا بھی استعفیٰ دو. وزیر داخلہ بات بن نہیں رہی ہے. اچھا دلی میں واپس لے لی، ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. ایف آئی آر. آخری بات ہے، اب پٹنہ بہار اور بنگال میں جو لوگ نکلے تھے بچے ان کے خلاف ایف آئی آر وڈرا بھی نہیں کی گئی ہیں، ان کے خلاف آئی ٹی کمپنیز کو جو شکایات کی گئی تھیں وہ بھی وڈرا نہیں کی گئی ہیں. اور وہی بچی جو ہے نیہا بورا وہ اب پٹنہ اس وقت پہنچ گئی ہے. تو یہ موومنٹ ابھی ختم نہیں تو ہوئی. ہم جو سوچ کے بیٹھے تھے ہاں اور اس کو مزید اب کمپرومائز کرنے پڑیں گے، اس لیے اب یہ ڈیسپریٹ ہے مودی کہ کسی نہ کسی طرح کو پاکستان کے ساتھ ایک تو وہ پچھلے سال جنگ والی خفت، اب ایک دوسری سیاسی ایک اور. خفت، تو ایک جواز ہو سکتا ہے کہ پاکستان والا چیپٹر کھول دیا جائے. چلیں جی ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. صاحب ہم نے شروع میں آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ہم آزاد کشمیر الیکشن پہ بات کریں گے. تو احتشام ہمارے رپورٹر ہیں جو اس وقت میرپور میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈی آر او کے آفس کے باہر ہیں جہاں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. تو احتشام بتائیے گا، ایک تو پہلے تو یہ بتا دیں
کہ جو سارا دن الیکشن میں آپ نے کور کیا مختلف جگہوں پہ جا کے، مختلف پولنگ سٹیشنز پہ جا کے، وہاں لوگوں کا رسپانس کیا تھا اور کیا صورتحال تھی، وہ رپورٹ کیجیے گا، پھر بتائیے گا کہ نتائج کا عمل کہاں تک پہنچا ہے۔ جی عدنان صاحب، نصرت صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ آج ہم اور کل جو گزشتہ روز تھا ہم میرپور میں موجود رہے، ہم نے الیکٹورل کیمپین کو بھی کور کیا، اور آج پورا دن جو الیکٹورل پروسیس تھا، پولنگ کو جو پروسیس تھا اس کو ہم کور کرتے رہے۔ بنیادی طور پہ پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو جیوگرافی جو ہے میرپور ڈویژن کی وہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ 3 جو اضلاع ہیں وہ میرپور ڈویژن میں انکلوڈڈ ہیں، بھمبر، کوٹلی اور ضلع میرپور کے اندر آج پولنگ کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ ہم نے میرپور ضلع جو ہے اس کے تمام میجورٹی آف جو ایریاز تھے، جو پولنگ سٹیشنز تھے، ان کو ہم نے کور کیا ہے، اور میرپور کی حد تک میں اگر آپ کو یہ بتاتا چلوں تو یہاں پر کوئی بھی ایسا امن و امان کے حوالے سے ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا ہے۔ تاہم اطلاعات یہ ہیں کہ کوٹلی کا جو ضلع ہے وہاں پر انتخابات کے دوران، پولنگ کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، جن میں کچھ کارکنان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ 2 جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے درمیان یہاں پر کانٹے کا مقابلہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے نتائج آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں بن کر ہمارے سامنے آزاد جموں کشمیر کے اس ڈویژن کے اندر سامنے آ رہی ہیں۔ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ بھی عائد کیا گیا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، میں اس وقت ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے موجود ہوں، آفس کے سامنے موجود ہوں، اور یہاں پر سے نتائج جو ہے نتائج کا سلسلہ ہمارے پاس آنا شروع ہوا ہے۔ اب میرپور ڈویژن کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرپور جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں کل جو ہے وہ 4 حلقے تھے جو کہ میرپور ڈسٹرکٹ میں شامل تھے، اور یہاں پر بڑا ایون سٹیون ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ٹرینڈ ہے ریزلٹس کے آنے کا۔ وہ نمبرز اگر ہم انالائز کریں تو 2 سیٹوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواران جو ہے وہ ہمیں لیڈ میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ 2 سیٹوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ ہمیں لیڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو جو ریزلٹنگ ٹرینڈ ہے، ریزلٹس کا جو ٹرینڈ ہے اس اچھا، یہ جو 4 حلقے ہیں، ایک منٹ آپ جو فرما رہے ہیں کہ 2 حلقوں پہ تو نون کے اور 2 پہ، آپ کیا ان امیدواروں کے جو کہ جیتتے نظر آ رہے ہیں نام لے سکتے ہیں کہ مطلب مسلم لیگ کے 2 کون ہیں اور پیپلز پارٹی کے کون، اپیرنٹلی ابھی تک کے غیر رسمی نتائج کے مطابق؟ دیکھیے، جو مسلم لیگ نون کے امیدواران ہیں جو کہ ہمیں یہاں پہ لیڈ میں نظر آ رہے ہیں، چودھری سعید جو ہیں وہ LA3 میرپور سے ہمیں یہاں پہ لیڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کے مد مقابل سابق جو صدر تھے ریاست آزاد جموں کشمیر کے بیرسٹر سلطان، ان کے صاحبزادے یاسر سلطان یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، جبکہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ ہمیں یہاں سے لیڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر حلقہ جات ہیں وہاں پر بھی ہمیں ایک میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ لیڈ میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ دیگر جو 2 حلقے ہیں وہاں پر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں نصرت صاحب وہ لیڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ میرپور LA1 ڈڈیال سے جو اظہر صادق ہیں وہ ہمیں اس وقت لیڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ چک سواری کا جو حلقہ ہے اس پر جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار قاسم مجید جو ہے وہ ہمیں لیڈ میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کے جو عظیم بخش ہیں وہ ہمیں چیس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ہمیں پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ LA3 جو ہے میرپور کا جو حلقہ ہے اس میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ چودھری سعید جو ہے وہ ہمیں لیڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ LA4 میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں چودھری رخسار وہ ہمیں لیڈ میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں وہ یہاں پہ پیچھے ہیں، ان کے ووٹوں کی تعداد کم ہے۔ ایک بات ذرا کلیئر کر دیجئے گا، یہ جو چودھری سلطان صاحب یعنی بیرسٹر سلطان صاحب کے جو بیٹے ہیں، ان کے مقابلے پہ چودھری مختار جیت رہے ہیں یا چودھری سعید مسلم لیگ کی جانب؟ یہ LA3 ہے، میرپور سٹی کا حلقہ ہے، اور نصرت صاحب یہاں پہ یاسر سلطان کا مقابلہ چودھری سعید کے ساتھ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں چودھری سعید، ان کے ساتھ جو ہے وہ یاسر سلطان کا مقابلہ ہے، اور یہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائی کہ عام طور پر روایت رہی ہے کہ اگر کوئی بڑا قدور سیاسی رہنما ان کا انتقال ہو جائے تو اس کے فوراً بعد جو الیکشن ہوتے ہیں نا، وہ جو وراثت اور ان کا پورا ایک رہا ہے، تو دس از ویری ویری اچھا شام، وہ آپ نے مجھے بتایا کہ سارا دن ووٹنگ دیکھتے رہے آپ، لوگوں کا جوش و خروش کیسا تھا الیکشن کو لے کے اور ووٹ کاسٹ کرنے کو لے کے؟
अदनान साहब, जिस हद तक हमने एक्सपेक्ट किया था वोटर टर्न आउट के हवाले से, उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमें टर्न आउट नज़र नहीं आया है। टू बी वेरी फ्रेंकली मैं अगर आपको बताऊं तो जिन मीरपुर सिटी के अंदर जिन पोलिंग स्टेशंस का हमने विजिट किया है, वहाँ पर टर्न आउट जो है वो मीडिएट से भी कम रहा है, यानी औस दर्जे से भी कम रहा है। एग्जैक्टली जब वोटिंग काउंटिंग का अमल मुकम्मल होगा, वोटिंग का जो नताइज का अमल है वो मुकम्मल होगा, तो हमारे सामने एग्जैक्ट फिगर्स आएंगे कि टर्न आउट कितना रहा है। लेकिन अब जो हमने ऑब्जर्व किया है पूरा दिन मीरपुर सिटी के अंदर, टर्न आउट जो है वो खासा कम रहा है। इसके मुताबिक वजूहात हो जी, इसके मुताबिक वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में आवाज का भी प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक के जो नताइज हैं इन 13 हलकों में ओवरऑल आपको कौन सी जमात लीड में नजर आ रही है? नून लीग, पीपल्स पार्टी, और इन हलकों इस डिवीजन में पीटीआई का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक था जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पे थे, उनका आपने जिक्र नहीं किया। देखिए, जिक्र तब बनता है जब वो कहीं फहरिस्त में मौजूद हों, और आज़ाद उम्मीदवार बहुत कम तादाद में हमें काबिल ज़िक्र वोट हासिल करते हुए मीरपुर डिवीजन के अंदर नज़र आ रहे हैं। अदनान साहब, जो बड़ा तगड़ा मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही है, ये हमें इवन स्टीवन नज़र आ रहे हैं। और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है एज अ रिपोर्टर, जो कि हमने इस पूरे प्रोसेस को कवर किया है, तो इस वक्त जो ट्रेंड है उसमें मुस्लिम लीग नून जो है, हम ये कह सकते हैं कि वो लीड करने की पोजीशन में है। लेकिन ये इंतहाई सख्त मुकाबला होगा। 13 सीटें हैं, इनमें से अगर डिफरेंस आता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वो मैक्सिमम 2 से 3 सीट्स का ही डिफरेंस इन दोनों पार्टीज के दरमियान आएगा। अब तक कोई भी आज़ाद उम्मीदवार अपना जो मार्क है, अपना जो निशान है, वो छोड़ने में कामयाब नहीं हो सका है। कोई खासे काबिल कदर वोट किसी भी आज़ाद उम्मीदवार ने किसी हलके में हासिल नहीं किए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान टफ मुकाबला है, बड़ा सख्त मुकाबला है। और अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा, इन दोनों में फ़र्क आएगा सीटों की तादाद में, वो महज 2 से 3 सीटों का फ़र्क जो है वो सामने आएगा। अच्छा, एक पार्टी थी, वो क्या नाम है उसका, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने बड़े झंडे झंडे बांटे, वो गले में भी डाले अलीम खान साहब ने, तो क्या बना उसका भी आपने जिक्र नहीं किया भाई? देखिए नुसरत साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के झंडे तो हमने काफ़ी देखे हैं यहाँ पे मीरपुर के अंदर। उनकी कैंपेन जो है वो चलती रही है, और काफ़ी खासे तगड़े उम्मीदवार भी थे उनकी जमात में, जिनको उन्होंने टिकट यहाँ पे मीरपुर डिवीजन से जारी किए थे। लेकिन वो कोई अपना जो है वो कोई खासी काबिल कदर कारकर्दगी दिखाने में आज कामयाब नहीं हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नुसरत साहब, हमने ये देखा था कि जब आज़ाद उम्मीदवारान जीते थे वो IPP में शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ पे कश्मीर में सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए है कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे हमें जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो बादी नज़र में ये IPP के लिए शायद एक अच्छी खबर नहीं है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं जीत रहा जो उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार करेगा। तो जो रवायती सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, वही हमें लीड में नजर आ रही है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये दोनों जमात। चलें, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस मैं सिर्फ ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम साहब। आप इलेक्शन के नताइज ऑफ कोर्स इन 13 हलकों के कल तक आ जाएंगे, जो भी होगा तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।